بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج ہم بات کریں گے ایک چیتا ایک آدمی کے خیمے میں اس وقت داخل ہوا جب وہ آدمی سو رہا تھا۔ یقیناً وہ آدمی سیر کرنے یا پھر شکار کرنے اس جگہ گیا تھا اور یہ چیتا بھی وہاں آ نکلا۔ جنوبی روس خوبصورتی کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے۔ وہاں بہت سے خوبصورت جنگلات ہیں جن کے بیچوں بیچ بہت سے دریا گزرتے ہیں۔ موسم گرما میں ہر چیز خوبصورت ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ موسم خزاں اور سردیوں اور بہار کا موسم بھی اپنا جادو رکھتا ہے۔ وہاں کے رہنے والے لوگ ان وسیع جنگلات میں مشرومز اور دیگر جنگلی پھل وغیرہ لینے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پر موجود جانوروں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ مچھلیاں بھی پکڑی جا سکتی ہیں، مگر یہ جنگلی جانور آپ پر حملہ بھی کر سکتے ہیں جب انہیں اپنی جان کا خطرہ ہو یا کھانے کو کچھ نہ ملے۔ اس لیے جب لوگ ان خوبصورت مگر خطرناک جگہوں پر جاتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی ہتھیار ضرور رکھتے ہیں، اور زیادہ تر گروپ کی شکل میں ہی جاتے ہیں۔ مگر ان لوگوں میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو کہ ان جنگلات میں اکیلے جانا پسند کرتا تھا۔ اس کا نام اسٹیفن تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ جانے میں اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر اس صورت میں وہ نہ تو جنگلوں کے قدرتی حسن سے لطف اندوز ہو سکتا ہے اور نہ ہی پانی کی آواز اور پرندوں کی آواز کو ٹھیک سے سن سکتا ہے۔ وہ آدمی تنہائی پسند کرتا تھا اور ایسی جگہوں پر جانا اسے بے حد پسند تھا۔ جنگل میں جا کر کیمپنگ کرنا اسے بے حد اچھا لگتا تھا، جہاں وہ رات کو تارے دیکھتا رہتا اور صبح سویرے اٹھ کر سورج طلوع ہونے کا دلکش منظر دیکھنے کا منتظر ہوتا۔ پھر وہ دریا سے مچھلیاں پکڑتا اور واپس اپنے گھر آ جاتا۔ اسٹیفن جانوروں سے بے حد پیار کرتا تھا اور ان کا شکار کرنا یا انہیں کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچانا اسے اچھا نہیں لگتا تھا، مگر پھر بھی وہ احتیاطاً اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی ہتھیار ضرور رکھتا تھا۔ خزاں کے موسم میں اسٹیفن کا روزانہ جنگل جانا ہوتا تھا۔ ایک دن جب وہ جنگل میں گھوم پھر رہا تھا تو اسے محسوس ہوا کہ کوئی بڑا جنگلی جانور اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ چونکہ اسٹیفن نے اپنا کافی وقت جانوروں کے ساتھ گزارا تھا، اس لیے اسے فوراً پتہ چل گیا کہ وہ جانور ایک چیتا ہے۔ چیتا مسلسل اس کے پیچھے آ رہا تھا، مگر اسٹیفن بالکل بھی نہیں گھبرایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ چیتا اس وقت تک کسی انسان کا پیچھا نہیں کرتا جب تک اس کو کسی قسم کی مدد کی ضرورت نہ ہو۔ ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ناظرین محترم، اس کے بعد اسٹیفن اس کا پیچھا کرنے کی وجہ جاننا چاہتا تھا، مگر شروع میں اسے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ بہرحال اسٹیفن وہاں سے چلا گیا اور معمول کے مطابق اپنا ٹینٹ لگا کر سو گیا، مگر جب وہ صبح اٹھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہی چیتا اس کے ٹینٹ سے تھوڑے دور بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ آدمی پریشان ہو گیا کہ کیسے کوئی جانور کسی ایک ہی انسان کا پیچھا کر سکتا ہے، جبکہ اس کو پتہ بھی ہو کہ اس آدمی کے پاس کوئی ہتھیار بھی ہے جس سے وہ اسے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، کیونکہ عموماً جانور ہتھیار دیکھ کر ہی گھبرا جاتے ہیں کہ کہیں انسان انہیں مار ہی نہ ڈالے۔ چیتا اس کے ٹینٹ کے ارد گرد مسلسل منڈلاتا رہا جیسے وہ اسے کچھ کہنا سمجھانا چاہ رہا ہو۔ اسی دوران اسٹیفن نے اپنی چیزیں اکٹھی کیں اور گن کو بازو پر لٹکاتے ہوئے چیتے کی طرف مڑا۔ جب چیتا اس کو دیکھ کر آگے چلنے لگا تو اسٹیفن کو سمجھ آئی کہ شاید یہ مجھے کسی ایسی جگہ لے جانا چاہتا ہے جہاں اسے میری مدد کی ضرورت ہوگی۔ اس لیے اسٹیفن نے اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ پتہ لگا سکے کہ آخر اصل بات ہے کیا۔ کچھ کلومیٹر اس چیتے کے پیچھے چلنے کے بعد اسٹیفن اس چیتے کے ساتھ ایک کھلی جگہ میں داخل ہوا، اور ادھر یہ چیتا اپنے چھوٹے چھوٹے بچے منہ میں دبائے واپس آ چکا تھا۔ اسٹیفن بہت حیران ہوا۔ اب اسے سمجھ آ چکی تھی کہ چیتا شاید اپنے بچوں کے معاملے میں ہی اس سے مدد چاہتا ہے، مگر ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ ان بچوں کے ساتھ ہی ایک اور مادہ چیتا بھی موجود تھی جو شاید ان بچوں کی ماں تھی۔ اب جب کہ ان کے بچوں کی ماں بھی وہاں موجود تھی تو اسٹیفن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ چیتے کو کس قسم کی مدد چاہیے، کیونکہ ایک ماں سے زیادہ اچھی دیکھ بھال تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جب اسٹیفن چند قدم آگے بڑھا تو اسے معلوم ہوا کہ ان بچوں کی ماں مر رہی تھی اور بہت مشکل سے سانس لے رہی تھی۔ اس آدمی نے کافی کوشش کی کہ وہ اسے مرنے سے بچا سکے، مگر وہ ناکام ہو گیا اور آخر کار وہ مر گئی۔ چیتا سمجھ چکا تھا کہ اب ان بچوں کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے، اس لیے اسے کوئی نہ کوئی ایسا مددگار چاہیے تھا جو ان بچوں کو دودھ پلا سکے اور ان کی دیکھ بھال بھی کرے، اور خوش قسمتی سے اسے اسٹیفن مل گیا۔ اسٹیفن کو ان بچوں کی ماں کے مرنے کا بے حد افسوس ہوا، مگر اس نے دونوں بچوں کو زمین سے اٹھایا اور اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ چیتے نے اس آدمی پر کوئی حملہ نہیں کیا، کیونکہ وہ نہ جانے کیسے لیکن یہ جان چکا تھا کہ اسٹیفن ایک ایماندار انسان ہے اور اس کے بچوں کا پورا خیال رکھے گا۔ گھر آنے کے بعد اسٹیفن دونوں بچوں کو قریبی گاؤں میں ہی ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا تاکہ ان کی ماں سے لگنے والی بیماری سے ان بچوں کو بچایا جا سکے۔ اس ڈاکٹر نے ان بچوں کو انجیکشن لگایا اور ساتھ ہی کچھ دوائیاں بھی دیں اور اسٹیفن کو ضروری ہدایت کی کہ ان بچوں کا خیال کیسے رکھا جائے، اور وہ وقت پر انہیں دوائیوں کے ساتھ ساتھ دودھ بھی دیتا رہے تاکہ وہ پھر سے تندرست ہو جائیں۔
اس نے ڈاکٹر کی ہدایت پوری طرح سے مانی اور جلد ہی دونوں جوان چیتے تندرست و توانا ہو گئے۔ اب وہ گھر کے اندر ہی آہستہ آہستہ چلتے پھرتے بھی تھے اور اسٹیفن کو اس دن کا بے صبری سے انتظار تھا جب وہ مکمل طور پر بڑے ہو جائیں اور وہ انہیں جنگل میں ان کے باپ کے پاس چھوڑ آئے جو بے صبری سے جنگل میں اپنے بچوں کا منتظر ہوگا۔ جب چڑیا گھر والوں کو پتہ چلا کہ اسٹیفن نے اپنے گھر میں چیتے کے بچے پال رکھے ہیں تو انہوں نے اسے کچھ رقم کے عوض ان بچوں کو چڑیا گھر میں چھوڑنے کا مشورہ دیا، مگر اسٹیفن نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا اور انہیں کہا کہ وہ دوبارہ اس کے گھر کبھی مت آئیں، کیونکہ وہ اس چیتے کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا جس نے اتنے اعتماد سے اپنے بچے اس کے حوالے کر دیے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑے اور طاقتور ہوتے گئے اور ایک وقت ایسا آیا کہ اسٹیفن کو لگا جیسے اب ان دونوں بچوں کو جنگلی زندگی کی طرف واپس بھیج دینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور ان بچوں کے والد کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی پر وہ کہیں بھی نہ مل سکا، مگر اسٹیفن اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد گھر واپس روانہ ہوا۔ اسٹیفن اب اکثر اس جگہ جاتا تھا جہاں اسے وہ دونوں بچے پہلی بار ملے تھے، کیونکہ وہ جگہ کیمپنگ کے لیے بہت اچھی تھی۔ اس آدمی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ چیتا یا اس کی فیملی اسے دوبارہ کبھی ملیں گے۔ کچھ سال گزرنے کے بعد اسٹیفن پھر سے جنگل گیا، اپنا ٹینٹ لگایا اور کھانا بنانے لگا، مگر اس کو وہ جگہ بہت عجیب سی لگی۔ اس کو کچھ وہم سا ہونے لگا، لیکن اس نے اپنے دماغ سے تمام تر وسوسے نکال دیے۔ جب وہ اپنے خیمے سے تھوڑا دور لکڑیاں اکٹھی کرنے میں مصروف تھا تو ایک بڑے سے ریچھ نے اس پر حملہ کر دیا۔ بدقسمتی سے اس وقت اسٹیفن کے پاس بندوق بھی نہ تھی اور اسے اپنا آپ شدید مشکل میں پھنسا محسوس ہوا۔ اس نے فوراً جو لکڑیاں اکٹھی کی تھیں وہ اس ریچھ کی طرف پھینکنے کی کوشش کی اور وہاں سے بھاگ نکلا، مگر ریچھ نے اسے پکڑ لیا اور زمین پر گرا دیا۔ مگر اچانک دو چیتے وہاں نمودار ہوئے اور ریچھ پر حملہ کر دیا اور اسے اسٹیفن سے دور بھگا دیا۔ ریچھ نے پھر سے اسٹیفن پر حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر دونوں چیتے اس پر اپنے پنجے گاڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اتنی دیر میں اسٹیفن بھی اپنی بندوق لے کر آ چکا تھا۔ جب وہ اپنے خیمے سے باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ وہی چیتے تھے جن کو بہت سال پہلے اس نے اپنے گھر میں رکھ کر بچوں کی طرح پالا تھا، جنہوں نے اس کے احسان کا بدلہ اسٹیفن کی جان بچا کر دیا۔ اسٹیفن ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ ناظرین، چیتے کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ دیکھ نہیں سکتے اور بینائی سے محروم ہوتے ہیں، اور 100 میں سے صرف 50 ٹائیگر کے بچے ہی بڑے ہو پاتے ہیں۔ ایک بڑے چیتے کے ہرانے کی آواز 3 کلومیٹر دور تک سنی جا سکتی ہے اور وہ 65 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ بھی سکتا ہے۔ ان کے پنجوں میں اس قدر طاقت موجود ہوتی ہے کہ ایک چیتے کے پنجے کا صرف ایک وار ہی انسان کو ابدی نیند سلا سکتا ہے۔ چیتے بہت زیادہ زندگی نہیں جی پاتے اور صرف 20 سے 25 سال ہی زندہ رہ سکتے ہیں، اور آج تک کا سب سے زیادہ عمر جینے والا چیتا صرف 25 سال تک ہی زندہ رہ سکا۔ ایک اور زبردست بات جو ان چیتوں کے ساتھ جڑی ہے وہ ہے ان جانوروں کے اندر موجود دوسرے جانوروں کی آوازوں کا نقل کرنے کی صلاحیت۔ یہ اپنے شکار کو لبھانے کے لیے دوسرے جانوروں کی آوازیں نکال سکتے ہیں اور یوں ان کو اپنی طرف بلا کر چھپ کر ان پر وار کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔